Assalamu alaikum class. How are you all? Hope everyone is good and fine. So our book is a Foxen series, Science. Today we will start our topic about first unit, and first unit is classification. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों की जो है क्लासेस में लेके आने को क्लासिफिकेशन कहते हैं. पेज नंबर 1. ओके, सो क्लास रीड आप खुद करेंगे. मैं इस ग्राफ को समझाऊंगी डिटेल से कि इस ग्राफ में क्या लिखा गया है. सो अंडरलाइन योर डिफ़िकल्ट वर्ड्स. पढ़ते हैं, आपको जो डिफ़िकल्टीज वर्ड्स में हो अंडरलाइन करें. इस ग्राफ में बताया गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स, ये जो है ना ऑर्गेनिज़म जो जानदार है, ये उनकी कुछ खासियतें सेम होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं. और जो इसको मज़ीद क्लासेस में दो मेजर क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है, एनिमल क्लास, प्लांट क्लास, दो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है. दीज आर क्लासिफाइड फर्दर इन सब ग्रुप्स. जैसे कि हमारी फैमिलीज़ में हमारे दादा दादी है, नाना नानी, मामा पापा, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, कज़िन्स. इसी तरह ये भी है, जैसे आपके दादा पहले क्लास में आ गए, आपकी दादी दूसरी क्लास में, आपके पापा तीसरे क्लास में, आपके मामा 4 क्लास में, और आपके जो भाई है 5th, और 5th क्लास, आपकी सिस्टर 6th क्लास में. और फर्दर अब एक और बात, आपके दादा ओल्ड एज में आ गए, आपके पापा यंग एज में, और आपकी मामा भी यंग एज में, और आपकी जो सिस्टर और ब्रदर है वो यंगेस्ट एज में. इसी तरह इनको भी पहले क्लास, किंगडम, फिर ग्रुप्स में, फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखें जो जानदार है, उनमें जो है ना हर एक की खासियत चेंज होती हैं, दे शेप्स चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग, जिनके ऊपर फूल नहीं बने होते लेकिन होते प्लांट्स ही. और जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, ये भी तो एक जानवरों में ही आता है, लेकिन अब इसकी क्लास आ गई कीड़े मकोड़े. बर्ड्स, परिंदे आ गए, फिश ना. आप एक ग्रुप जो है अरेंज करें, इस अरेंज किया गया है, और आप भी इसको अरेंज कर सकते हैं कि आप अपने सराउंड जितने भी एनिमल्स को आप देखती हैं लाइन लगाएं, लिखे फ्लाई, फिश, बर्ड्स. अब ये बताएं कि बर्ड्स में कितने टाइप्स है. कबूतर है, स्पैरो है, क्रो है. फ़िश के कितने टाइप्स है, राहू है, जो भी जितने भी टाइप्स आपको पता है. छोटा फ़िश है, बड़ा फ़िश है, मक्की है, जो फ्लाई ओवर हाउस फ्लाई है, या शहद की मक्की है, या तंबूरी है. ये आपके पास है एक एग्जाम्पल. पेज नंबर 2. कैटेगराइजेशन इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन. जो कैटेगरीज रखी गई, जैसे परिंदे, फ़िश, पौधे और हशरात, कीड़े मकोड़े, उनको कैटेगराइजेशन को उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो इसको ये जो मेथड बयान किया गया है, बताया गया है साइंटिस्ट ने ऑर्डर करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स, कि हमें पता चले कि इसके जो ग्रुप्स है, ये उड़ने वाले जानवर है, ये दूसरे भी जानवर है लेकिन ये नहीं उड़ते. मैं आपको एग्जांपल दिया है इस चीज़ का. Therefore, scientists make a key to tell what organisms they are and which groups they exactly belong. और ये जो क्लासिफिकेशन की गई है, कैटेगरीज बताए गए हैं कि पता चले कि ये एग्जैक्टली किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. जैसे परिंदा है, अब परिंदे के आगे जो है बहुत सी टाइप आ गई. कबूतर है, कौवा है, चिड़िया है. तो ये एक वो हो गया किंगडम, और इसकी किंगडम की क्लासेस आ गई. तो ये जो की है, इसको क्लासिफिकेशन की कहते हैं. ये जो क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट्स हेल्प साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स, टू ब्रेक डाउन इन द ग्रुप्स. तो ये जो है साइंटिस्ट को इन्होंने ये ग्रुप्स इसलिए बनाए कि ये मदद दे, और ये यानी फ़र्क कर सके हम इन ग्रुप्स में. तो हमारे पास जो 5 मेन किंगडम्स है, अब इसको मज़ीद पढ़ेंगे. ये जो आपके सामने ग्राफ नज़र आ रहा है किंगडम्स का, जैसे हमने पहले पढ़ा किंगडम मोनेरा,
یہ بیکٹیریا، اس کا ایک ایگزامپل انہوں نے دیا گیا ہے کہ بیکٹیریا جو مونیرا گروپ ہے، دس گراف از بلانگس ٹو دس کلاسیفیکیشن آف کنگڈم. تو کنگڈم مونیرا پہلے انہوں نے ہمیں بتایا کہ 5 کلاسز ہے، یہ جیسے کہ ہمارے پاس 5 کلاس موجود ہے. کنگڈم مونیرا، اس کا جو ایک ایگزامپل دیا گیا ہے بیکٹیریا. اب میں بیکٹیریا کا ایک ایگزامپل آپ کے دوں گی. ہمارے پاس ہے ملک، ہم نے گلاس آف ملک لیا ہے، دودھ، یہ دودھ کچا ہے ان بوائل. اب اس دودھ کا ایک ڈراپ ہم لے رہے ہیں، یہ ادھر، یہ ایک اٹس اے ڈراپ آف ملک، اور اس کے اندر 1 ملین تک بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں، اتنے چھوٹے کہ وی کین ناٹ سی ود نیکڈ آئی، ہم اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ اس دودھ کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں دودھ کو ابال کے پینا چاہیے. تو دوسرا ہمارا کلاس ہے اینیمیلیا. اینیمیلیا کا ایگزامپل مطلب اینیملز. انہوں نے اینیملز کا بتایا ہے کہ جو یہ اس کنگڈم کا سب سے بڑا گروپ ہے، جتنے بھی 5 گروپس ہیں یہ سب سے بڑا گروپ ہے اینیملز. اینیملز کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ورٹیبریٹس جن کی بیک بون ہوتی ہے، وہ جانور یا وہ جاندار جن کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، گردن کے پیچھے سے جو مہرے نکلتے ہیں اینڈ تک جاتے ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے، اور وہ سپورٹ دیتا ہے انسان کو سیدھا کھڑا ہونے میں. اور دوسری اس کی ٹائپ ہے انورٹیبریٹس، یعنی ناٹ بیک بون، وہ اینیملز جن کی بیک بون نہیں ہوتی. تیسرا ہمارا گروپ آ رہا ہے پروٹیسٹا. پروٹیسٹا کا انہوں نے ایگزامپل دیا الجی، مطلب الجی ان جگہوں پہ پایا جاتا ہے جہاں پانی، تالاب، ندی، ان جگہوں پہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو. ایک مثال، آپ کے گھر میں پائپ ہے اور پائپ کے اندر اگر جو آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں، پائپ کے اندر چیک کریں، اندر سے کالے رنگ کے نشان بنے ہوتے ہیں، وہ اصل میں گرین کلر ہے، پائپ کے اندر وہ کالا نظر آتا ہے، وہ ہے الجی. وہ ہوتے بہت چھوٹے ہیں لیکن وہ گروپس کی شکل بناتے ہیں. تو تیسرا ہمارا ہے پلانٹیا، پلانٹس مطلب پلانٹس. پلانٹس کے ہمارے پاس بھی ہے 2 ٹائپس، وہ پلانٹ جو نان فلاورنگ ہے جس کے پودے پھول نہیں بنتے، اور وہ پلانٹس جس کے پھول بنتے ہیں، جیسے کہ ہمارا یہ ادھر یہ پلانٹس، اس کے بھی 2 ٹائپس ہے، فلاورنگ، نان فلاورنگ. پھر ہمارا اینڈ والا گروپ ہے فنجی، مطلب ایسٹ. ادھر ایک اور چیز مینشن کیا گیا ہے کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ کنگڈم ہمارے پاس کتنے ہیں، 5. یو کین آپ اپنے ہاتھوں کے مدد سے اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 کنگڈم ہے. کون سے؟ مونیرا اسمالسٹ گروپ، رنگ گروپ از، اس کو اب ہم پروٹیسٹا لیں گے. دا مڈل فنگر اینڈ دا بگ فنگر از اینیمیلیا، کیونکہ یہ سب سے بڑے والا گروپ ہے. پھر اس کے بعد ہم لیں گے فنجی، پھر یہاں پہ ہم لیں گے تھم، گرین تھم پلانٹس. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارے پاس گروپس کنگڈمس کتنے ہیں، 5. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس کنگڈمس 5 ہے، تو فرسٹ کنگڈم ہم نے جو پڑھا تھا مونیرا، اس مونیرا کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مونیرا ہے کیا چیز. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ دودھ کے ایک قطرے میں ایک ڈراپ آف ملک کنٹینز ملینز بیکٹیریا، اس میں لاکھوں کی تعداد میں ایک دودھ کے ڈراپ میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں. اب اس کے ٹائپس، ان کی جو ہے نا کام پڑھیں گے، ٹائپس پڑھیں گے، شیپس پڑھیں گے، سائزز پڑھیں گے. اس گراف میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کنگڈم مونیرا ہے، یہ بہت سے ان کے سائزز جو آپ شیپس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سنگل سیل میں بھی پائے جاتے ہیں. اس کو یونی سیلولر بھی کہتے ہیں، سنگل سیل بھی کہتے ہیں. یونی سیلولر اور سنگل سیل از سیم نیم، ایک ہی نام ہے، 2 اس کے بتائے گئے آرگینزمس، اور یہ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. اور یہ ہم اپنی انسانی آنکھ، جو ہماری اپنی آنکھ ہے، اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ چیزیں ہم مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں ان کے سائزز کو. اور جیسے کہ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، اسی طرح کے کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں. اور ان میں سے کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں، ایسا بیکٹیریاز اور ایسے بیکٹیریاز ہیں جو دوسرے باڈیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور جو دوسرے لیونگ آرگینزمس کی باڈی میں رہتے ہیں. اب
اپنے لیے خوراک حاصل کرنے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. اور کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو ڈیڈ باڈیز پہ حملہ کرتے ہیں، جو مر جاتے ہیں. لوگ زمین کے نیچے جب دفنایا جاتا ہے ان پہ بیکٹیریاز جو ہے اٹیک کرتے ہیں، اور اٹیک کر کے ان کو ٹوٹلی آستہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. اور کچھ ڈپینڈ کرتے ہیں دوسرے لیونگ آرگینزمس پہ، جو باقی جاندار ہیں ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بیکٹیریاز جو ہے ریلیشن بناتے ہیں آرگینزمس کے ساتھ، جانداروں کے ساتھ. اب جیسے مہمان میزبان، ایسے مہمان ہمارے گھر آتے ہیں جو ہمارے ساتھ فرینڈلی رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ خوش ہوا ہم ان کے ساتھ. اسی طرح کچھ بیکٹیریاز بھی ہے جو میزبان کے جسم میں جا کے خود تو اپنے لیے خوراک حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ان کو بھی فائدہ، اپنے مہمان جو ان کے گھر گئے یہ خود بیکٹیریا مہمان بن کے گئے، جس آرگینزم کے اندر آرگن کے اندر وہ جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی. اور اس گراف میں بتایا گیا ہے کہ کچھ بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کاز کرتے ہیں، دے آر کازنگ ڈیزیزز ان آرگینزمز، اور دے آر ناٹ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نہ بینیفیشل ہوتے ہیں نہ ہارمفل ہوتے ہیں. جو ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ بیکٹیریا ڈیزیزز کاز کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں دودھ پھٹ گیا ہے. اگر وہ خراب دودھ جو پھٹ گئے ہم پئیں تو وہ اس سے انسان کا اسٹمک، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اور دوسری صورت میں اگر اسی دودھ کو تھوڑا سا اور پانی ڈال کے ہم ابالے اور اس کے اوپر کا جو پانی نکال کر جو بچ گیا ہے مٹیریل، دودھ کو ابال لیا، اس کے نیچے جو مٹیریل بچ گیا وائٹ کلر کہتے ہیں، دودھ جو پھٹ گیا تو اس کا پنیر بنا لیا. وہ جو پانی سا ہوتا ہے اس کو نکال لیا اور نیچے والا حصہ اس میں سے بھی اس کو پنیر میں بدل لیا ہے، اور یہ پنیر فائدہ مند چیز ہے. اسی لیے بہت سے بیکٹیریاز ڈیزیز کا، اگر ہم وہ گندا پانی پیے جس سے دودھ پھٹ گیا ہے اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، لیکن جب ہم نے اس کو نکال لیا پنیر کی شکل میں لیا تو وہ پنیر ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہو گئی. اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ٹائپس آف مونیرا جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، اور ان میں کچھ بینیفیشل ہوتے ہیں کچھ ہارمفل ہوتے ہیں، اور ان کے شیپس جو ہے دس از یونی سیلولر اور سنگل سیل، اور یہ جو ہے ٹریڈ لائک میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سیگمنٹڈ پائے جاتے ہیں. سو آور کلاس از ڈن ناؤ. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک. اللہ حافظ.